بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر کی طاقت کچھ اس طرح سے ہے کہ ان صورتوں کو ایک ساتھ پورے یقین کے ساتھ خشوع و خضوع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فقیر بھی یوں پڑے تو وہ بھی چند ہی دنوں میں مالدار بن جائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ تین صورتیں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکوثر، اگر کوئی فقیر بھی ان تینوں صورتوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی دنیا کا امیر ترین شخص بن جاتا ہے۔ جو شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ پیسوں کی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، بس یہ تین صورتیں ملا کر پڑھنے کی دیر ہے کہ اس کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی، قرضے سے نجات ملے گی۔ اگر وہ مقروض ہے، پیسوں کی بڑی اشد ضرورت ہے، تو یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات جو اپنے بندے کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا زیادہ نوازتا ہے اور وہاں سے نوازتا ہے کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیارے ناظرین، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا تو وہ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہیں اتنا رزق دیا یا اتنی دولت دی یا اتنا کچھ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا ہی کرتا چلا جائے گا۔ اگر اسی کے برعکس دیکھا جائے تو اگر کوئی انسان جس سے ہم مدد بھی مانگے چاہیں تو وہ مدد مالی صورت میں ہو چاہے کسی بھی طرح سے ہو تو وہ ہمیں مدد تو کر دے گا، لیکن بہت ساری جگہ پر وہ ہمیں یہ بتائے گا، وہ ہمیں جتائے گا کہ میں نے فلاں جگہ پر تمہاری مدد کی تھی۔ اس لیے اس بات سے ہمیشہ یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی مانگنا چاہیے۔ آپ بھی فوری طور پر دیر نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی غلطیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگے اور اس وظیفہ کو کریں۔ ایسی جگہوں سے پیسوں کا یا دولت کا انتظام ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ تینوں صورتیں کمال کی صورتیں ہیں۔ آپ نے شاید اس سے پہلے اس طرح کا عمل یا وظیفہ نہیں کیا ہوگا یا شاید کیا بھی ہوگا، لیکن اگر آپ کو اس وظیفہ سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو پیارے ناظرین، اس بات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں کہ میں نے فلاں وظیفہ پڑھا، فلاں آیت پڑھی، فلاں قرآن کی سورت پڑھی، فلاں طریقے سے دعا مانگی، پھر بھی میری دعا کو قبولیت نہیں ملی۔ ذرا یہ سوچئے، اس میں ہمارے پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہماری دعاؤں میں یعنی ہمارے مانگنے کے طریقے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اگر ایک وقت میں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ بات سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کا ایک اچھا وقت مقرر کر رکھا ہے جب ہماری وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا کریں گے، جس طرح کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر آپ لوگ الف لام میم پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو 10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ 10 نیکیاں الف کی، 10 نیکیاں لام کی اور 10 نیکیاں میم کی، یعنی کل ملا کر آپ کو اس لفظ کی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، اگر آپ قرآن پاک کی یہ پیاری صورتیں ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کتنی زیادہ نیکیاں لکھ دیں گے۔ پیارے ناظرین، آپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ویڈیو
کو لمبا کیا جا رہا ہے اور وظیفہ نہیں بتایا جا رہا۔ تو پیارے ناظرین، اس بات کو یاد رکھیں، اگر ہم آپ کو قرآن پاک کی کوئی بھی صورتیں یا کوئی بھی آیات یا کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ان کے بارے میں تمام احادیث اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے اقوال کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ماحول پیدا کریں گے تو آپ بھی پڑھنے کی طرف آئیں گے اور اسے دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے گی اور حالات بدلیں گے اور دن عروج ملتا جائے گا۔ بس ایک عمل سے ایسی جگہوں سے رزق آئے گا کہ اتنا آئے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ہمیشہ نوازتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ بے شک جتنا بھی وظائف کریں، بے شک جتنی بھی دعائیں مانگیں، لیکن نماز سب سے پہلے ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو کبھی بھی مشکل میں نہیں ڈالتا۔ اس لیے آپ نماز لازمی پڑھیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، پابندی وقت کے ساتھ پڑھیں، واجبات کے ساتھ پڑھیں، باجماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر ہم اپنی فرضی عبادت ہی کو نہ پورا کر سکیں تو ہمیں نفلی عبادت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ نفلی عبادت بعد میں آتی ہے، پہلے فرضی عبادت آتی ہے۔ اس لیے سب وظائف کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ اتنی مبارک صورتیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک صورت کی، سورۃ الفاتحہ کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی طاقت ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نور ہے، اور سورۃ الکوثر یہ دشمنوں سے نجات کے لیے، اور سورۃ الاخلاص رزق کی فراوانی کے لیے۔ اور اس کا وظیفہ تو میرے آقا نے اپنے غریب صحابی کو دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند دنوں میں وہ صحابی جب واپس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو اتنا رزق اللہ نے عطا کر دیا کہ سمجھ نہیں آتی کہاں کہاں خرچ کروں۔ میری ضروریات کو پورا ہونے کے بعد بھی میرے پاس رزق کی فراوانی ہے، مطلب اللہ نے میرے رزق میں اتنی برکت ڈال دی ہے۔ پیارے ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور کونین، امام الانبیاء، ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، جب تعوذ پڑھتے ہیں تو شیطان مردود سے نجات مل جاتی ہے۔ شیطان پھر عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا، اور جب شیطان دور ہو جاتا ہے تو 100% ہمیں وظیفے کے اندر طاقت مل جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ پڑھنے میں چند راز ہیں۔ اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، رب العالمین انسان کا مولا اور مددگار ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں شیطان راستہ قطع کرتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے، اے مولا تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل جب بھی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو۔ پھر اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کسی بھی چیز کی، دولت کی، عزت کی، شہرت کی، مالا مال ہونے کی، غیب سے خزانے حاصل کرنے کی، غیب سے رزق حاصل کرنے کی، اپنے لیے رب کی رحمت حاصل کرنے کی، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں ان کو سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے، اسی طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ، اور اس کا مطلب ہے کھولنے والی سورت، اس سے مقدر بھی کھلتا ہے، قسمت بھی کھلتی ہے، رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اسے بہت ساری چیزوں کے راز کھلتے ہیں۔ اور دیکھیں جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے، بھیک مانگنے کی غرض سے جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے۔ گویا کہ فقیر کا یہ کہنا ہے گھر والا بڑا سخی ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا وہ رب ہے، اس کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے۔ تو جب ہم اس کا ذکر کریں گے، اس کا تذکرہ کریں گے، اسی طرح اس کی شان اور عظمت کو بیان کریں گے تو بات بن جائے گی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بزرگان دین کی عادت ہے کہ تلاوت قرآن پاک کے متعلق جدا گانا تھی۔ حضرات تو ایک دن رات میں اٹھ کر قرآن مجید ختم کر لیتے، 4 دن اور 4 رات میں، بعض 4 حضرات ایک دن میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ تو پیارے ناظرین، وہ لوگ کس درجے پر تھے، کس مقام پر تھے، ورنہ تو قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ کئی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 آیات ہیں اور یہ قرآن مجید کی دیکھنے میں سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے بہت ہی بڑی سورت ہے، اس لیے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے دشمنوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ سورت اس وقت میرے آقا پر نازل ہوئی جب میرے آقا کو لوگوں نے سخت پریشان کر رکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمزدہ رہتے تھے، تو اللہ نے حضور کے غم کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اب آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن پاک کی وہ سورت ہے جسے 3 مرتبہ پڑھا جائے تو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو 1/3 قرآن پڑھنے کی فضیلت بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی تو اس نے گویا 1/3 قرآن پڑھ لیا، اور اگر کسی نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا تو اس نے 1 مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کیا۔ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح کل ملا کر آپ 3 سورتیں پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ۔ اول آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ درود السلام پڑھنے کا حکم امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھے تو خوش دلی کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ حضور درود سنتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے پڑھا کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ راز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے۔ آپ جب بھی اس عمل کو کرنا ہے، اسی طرح پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وحی ہوئی، عرض کیا اے میرے رب، میں دعا کرتا ہوں تو اسے قبول فرما، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے، کوئی دعا ایسی سکھا دے کہ میں تیری بارگاہ میں جب بھی دعا کروں تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہ کلمات لیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں تیری حاجت کو ضرور پورا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، ان کلمات کو جو بھی بندہ چاہے پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ، جو بندہ بھی یہ کلمات کہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہے، اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو بھی میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوسرا والا بھاری پلڑا ہو جاتا ہے۔ اس قدر اس کی شان ہے، اس قدر اس کی طاقت ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، اور ہو سکے تو اسے حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ ضرور کر دیجئے۔ پیارے ناظرین، اس بات کو یاد رکھیں، سب سے بڑا صدقہ کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، خواہ وہ کپڑے کی صورت میں ہو، کھانے کی صورت میں ہو، دوائی کی صورت میں ہو، یا کسی بھی چیز یا کسی بھی مشکل کی صورت میں۔ اگر آپ کسی کی مشکل کو دور کر سکیں، کسی کی ضرورت کو پورا کر سکیں، تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا عطا فرمائے گا۔ اور اپنی ہر دعا میں درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری تعظیم کے پیش نظر مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی درود شریف کے اس کلمے سے ایک ایسا فرشتہ پیدا کرے گا جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، اس کے دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر، جس طرح کہ میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی تھی۔ وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، جس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کریں، اس بندے کی شان اور عظمت کیا ہوگی، سبحان اللہ۔ تو آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام دکھوں اور تکالیف کو دور فرما کر ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور فضل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے، آمین یا رب العالمین۔